بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده إن المعروف والمنكر خليقتان تنصبان للناس يوم القيامة فأما المعروف فيبشر أصحابه ويوعدهم الخير، وأما المنكر فيقول إليكم إليكم وما يستطيعون له إلا لزوما۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ، حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ جملہ حضور علیہ السلام اس وقت ارشاد فرماتے جب کوئی اہمیت والی بات بتلانی مقصود ہوتی، جو صحابہ کے ذہنوں میں بٹھانا مقصود ہوتا اور ان کو اہتمام سے متوجہ کرنا مقصود ہوتا۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان المعروف والمنکر خلیقتان، کہ معروف اور منکر کو یعنی اچھائی اور برائی کو کل قیامت والے دن مخلوق کی شکل میں کسی مخلوق کی شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تنصبان للناس یوم القیامہ، جو لوگوں کے سامنے قیامت والے دن کسی مخلوق جاندار کی شکل میں کھڑے کر دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا الْمَعْرُوفُ، اور جو معروف اور نیکی ہوگی، فَيُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ، وہ نیکی کرنے والوں کو بشارت اور خوشخبری سنائے گی۔ وَيُوعِدُهُمُ الْخَيْرَ، اور انہیں ان سے خیر اور بھلائی کا وعدہ کرے گی۔ وَأَمَّا الْمُنْكَرُ، اور جو برائی اور منکر ہوگا، فَيَقُولُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ، وہ برائی کرنے والوں کو کہے گا کہ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آؤ۔ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلَّا لُزُومًا، جبکہ ان کو دور کرنے کی قدرت ہی نہیں ہوگی، جتنا وہ دور کریں گے وہ اس کے ساتھ لگ جائیں گے، اس کے ساتھ مسلط ہو جائیں گے، چمٹ جائیں گے۔ اس حدیث مبارک کا تعلق اعمال کے اجر و ثواب کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون جا بجا آیا ہے کہ کل قیامت والے دن لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم عدل و انصاف کا ترازو کل قیامت والے دن رکھیں گے، اور لوگوں کے اعمال کو یعنی اچھائی برائی سب کو تولا جائے گا۔ اچھا عمل کیا ہے اس کا بھی وزن ہوگا، برا عمل کیا ہے اس کا بھی وزن ہوگا، نماز پڑھی ہے اس کا عمل ہوگا، نہیں پڑھی اس کا بھی وزن ہوگا۔ تو ہر اچھے برے عمل کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن علماء و محدثین نے یہاں یہ سوال پیدا کیا ہے کہ اعمال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا وزن کیا جا سکے۔ نماز، روزہ، یا کسی کو اچھی بات کہہ دی، کوئی ایسا ٹھوس وجود رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں کہ اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھ لیا جائے اور اس کو پھر وزن کر لیا جائے، اس کا کوئی وزن ہو۔ اب ہم نے صبح کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، درس میں شریک ہیں، ایک نیک عمل ہے۔ اب یہ نیک عمل کوئی ایسا وجود نہیں رکھتا کہ اس کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کو باقاعدہ وزن کیا جائے، اس کا بھی وزن ہو، اس کو بھی جو ہے نا کاؤنٹ کیا جائے۔ تو گنتی تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو سکتی ہے کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں تعداد، لیکن اس کا وزن کیسے ممکن ہوگا، اس کو تولا کیسے جائے گا؟
تولا تو اس چیز کو جاتا ہے جو کوئی ٹھوس وجود رکھتی ہو، وزن رکھتی ہو، جسم رکھتی ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ جو طاعات اور عبادات ہیں، اسی طرح منکرات ہیں، ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے، ان کا تو کوئی وجود نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے کہ جس کو تولا جا سکے۔ اسی طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایک عمل ہے جو کوئی وجود اور جسم نہیں رکھتا کہ جس کو باقاعدہ ترازو کے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے، وزن کیا جائے، کوئی جسم رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے یہ سوال قائم کیا کہ تولا کیسے جائے۔ اس حدیث مبارک کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن معروف اور منکر کو خلیقتانی مخلوق کی شکل میں، یعنی کسی جاندار کی شکل میں پیش فرمائیں گے، جس کا باقاعدہ کوئی جسم ہوگا اور جس کے اندر جان ہوگی، روح ہوگی۔ لہذا معروف یعنی انسان نے جو نیک عمل کیا ہوگا اس کو بھی کوئی وجود اور شکل دے دی جائے گی، اور وہ اچھے عمل کی مناسبت سے شکل اس کی اچھی بنائی جائے گی، خوبصورت شکل ہوگی۔ اور منکر برائی، اس کو بھی ایک شکل دے دی جائے گی، جسم دے دیا جائے گا، وجود دے دیا جائے گا، اور یہ ظاہر منکر برا ہے تو اسی اعتبار سے اس کی شکل بھی بری ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کے اعمال کو کل قیامت والے دن مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف جسموں میں اٹھایا جائے گا۔ جیسا عمل ہوگا ایسی شکل ہوگی، صورت ہوگی۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھی شکل و صورت میں، برا عمل ہوگا تو کریہ اور بری، ناپسندیدہ اور مکروہ شکل و صورت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ انسان جو بول بولتا ہے اپنے زبان سے، ہر اچھے برے بول کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، ہر اچھے برے بول کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ بعض ماہرین کی تحقیق پڑھی کہ انہوں نے ایک برتن کے اندر پانی رکھا، اور پانی رکھنے کے بعد اس برتن کے پانی کے قریب منہ لے جا کر ایک اچھی بات اور خوبصورت سی بات کہہ دی، کوئی اچھا جملہ کہہ دیا، اور پھر اس کو فریج میں رکھ دیا، محفوظ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد نکالا تو اس پانی کی رنگت بھی اسی کی طرح خوبصورت اور اچھی سی ہو گئی تھی۔ اسی طرح ایک دوسرا برتن پانی بھر کر رکھا گیا، اور اس میں ایک برا کلمہ، نازیبا گفتگو، کوئی ایسی جملہ جو مکروہ ہو، ناپسندیدہ جملہ ہو، گالی پر مبنی ہو، ایسا جملہ کہہ کر اس کو بھی رکھ دیا گیا۔ جب اس کو بھی کچھ عرصے کے بعد باہر نکالا تو پانی کی رنگت بھی اسی طرح بری ہو گئی تھی، کری اور مکروہ سی صورت بن گئی تھی۔ یہ موجودہ زمانے کے ماہرین اور سائنسدانوں کی تحقیقات اور تجربات۔ تو ہر اچھے برے عمل کا کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوتی، کوئی نہ کوئی شکل ہوتی۔ بعض علماء اور بزرگان دین سے ایسے واقعات منقول ہیں کہ بسا اوقات انسانوں کی ان کے عمل کے اعتبار سے ان کی شکلیں ان کو دکھلا دی جاتی تھی۔ کسی آدمی کی فطرت اور طبیعت میں گندگی ہو تو اس کو مختلف گندے جانوروں، کتے، بلی اور سوروں کی شکل میں ان کو دکھلا دیا جاتا تھا کہ یہ شخص فلاں صورت کا ہے، یہ شخص فلاں صورت کا۔ چونکہ اعمال کے اندر بھی شکلیں اور صورتیں ہیں، لہذا انسان کی زندگی میں اگر اچھے اعمال ہوں گے تو کل قیامت والے دن یہ اچھی شکل و صورت کے ساتھ پیش ہوں گے، برے اعمال ہوں گے تو ایسے ہی کری اور بری شکل و صورت کے ساتھ کل قیامت والے دن پیش ہوں گے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ معروف اور منکر کو بھی شکل دے دی جائے گی، لہذا جو معروف عمل یعنی اچھا عمل ہوگا وہ اچھے عمل کرنے والوں کی طرف اشارہ کرے گا باقاعدہ کہ اس آدمی نے اچھا عمل کیا، لہذا اے اللہ آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کا اور خیر کا معاملہ فرمائی۔ اور اس طرح جو منکر، برائی ہوگی، گناہ ہوگا، اس کو بھی کوئی شکل، بری شکل دے دی جائے گی، اور وہ بھی جو برائی کرنے والے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب برائی کرنے والے اپنے برے عمل کے قریب جائیں گے تو برا عمل ان کو کہے گا مجھ سے دور رہو، تم نے میرے اس شکل کو بدصورت بنایا، برے عمل کا ارتکاب کیا، اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان اللہ جل شانہ
جو ہے ان کو اس کی قدرت اور طاقت نہیں دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وما یستطیعون لہ الا لزوما، کہ وہ برے کرنے والے لوگوں کو، برائی کرنے والے لوگوں کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ لہذا ہر شخص جس نے اچھا عمل کیا ہوگا وہ اپنے اچھے عمل کے ساتھ کل قیامت والے دن حاضر ہوگا، اور اسی کے اس اچھے عمل کو جو شکل دی گئی ہو اس کو تولا جائے گا ترازو کے اندر۔ اس طرح جس نے برا عمل کیا ہوگا وہ بری شکلوں والے جانداروں کو لے کر حاضر ہوگا، اور ان بری شکلوں کو جس کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا اس کو بھی کل قیامت والے دن تولا جائے گا، جو جھکنے کے بجائے مزید ہلکا ہو جائے گا اور مزید آدمی کو بے وقعت اور بے حیثیت کر دے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.